إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى في موضع آخر: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے، پاکی ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، عقل سلیم عطا فرمائی. مزید اس کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اس نے
توحید پرست بنایا، اور سب سے بڑا اس کا انعام اور اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت کو خیر امت کہا گیا۔ بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لکو کہا کروڑہ درود و سلام نازل ہوں۔ آپ نے ایک بہت پیاری حدیث بخاری کے حوالے سے ارشاد فرمائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ نشاندہی کر دی گئی کہ خیر القرون میں 3 دور بہت ہی بہتر رہے۔ ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں اور جو 2 احادیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے پڑھی ہیں، انہی کی نسبت سے آج کے اس خطبہ مبارکہ میں یہ بتاؤں گا کہ صحابہ جن کو قرآن میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا گیا، وہ ہدایت یافتہ تھے، صراط مستقیم پر گامزن رہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ حالانکہ سورۃ الفاتحہ سبھی لوگ پڑھتے ہیں، اب جس کو ترجمہ معلوم ہے وہ سمجھتا ہے، اور جس کو ترجمہ معلوم نہیں ہے وہ بیچارہ بالکل سمجھیے کہ نابینا ہے، یعنی لا علم ہے، نادان ہے، کیونکہ لفظ جاہل یہ علم کا اپوزٹ ہے، عالم اور جاہل۔ لیکن لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، اور خاص طور سے مسجد عائشہ کے مصلیان تو پتہ نہیں کتنا علم رکھتے ہیں، اگر یہ لفظ زبان پر خطیب کے آ جائے تو وہ پتہ نہیں اس بات کو اتنا برا جانتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں کئی پاروں کے اندر لفظ جاہل استعمال کیا گیا اللہ نے۔ تو عربی کا لفظ جاہل، عالم جاننے والا، جانکاری رکھنے والا، اور اس کا اپوزٹ ہے جاہل، یعنی جس کو جانکاری نہیں ہے۔ تو میں بھی وہ لفظ آپ کے سامنے کہنا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے آپ کو بھی فیل ہو۔ تو جو لوگ جانتے ہیں تو وہ اس چیز کے عالم ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس راستے پر چل کر وہ تیرے انعام کے مستحق ہوئے۔ کون؟ صحابہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو تیرے نبی کے راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو صحابہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے،
اہل السنہ کہتے تھے۔ سمجھ میں بات آئی ہوگی کہ ہم لوگ خیر القرون میں، نبی کے عہد مبارک میں، صحابہ کے زمانے میں صرف اہل الحدیث اور اہل السنہ کہے جاتے تھے۔ حدیث میں یہ دو ہی لفظ آئے ہیں۔ اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو ماننے والے، حدیث پر عمل کرنے والے۔ اب حدیث کے معنی عربی میں بات ہوتی ہے۔ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس میں بات کی ہے، وہ میسج ہم تک آتا ہے، ہم اس کو سمجھ پاتے یا نہیں سمجھ پاتے۔ باقی یہ فرقے بندی جو آج ہمارے درمیان ہے، یہ نبی کے عہد مبارک میں نہیں تھی، نہ صحابہ کے، لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اور بڑی شان شوکت سے عثمان غنی نے 12 سال حکومت کی۔ سمندری لڑائیاں آپ ہی کے زمانے میں لڑی گئیں، مسجد نبوی کی توسیع آپ ہی کے دور خلافت میں ہوئی، یعنی مسجد نبوی کو کشادہ کر کے بنایا گیا۔ بیرحا ایک کنواں تھا مدینے میں جس کا پانی بڑا ہی لذیذ اور میٹھا تھا۔ وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی اس کا پانی پیئیں، لیکن وہ نہیں پینے دیتا تھا۔ 30,000 درہم میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر سب کے لیے آزاد کر دیا، سب پیو۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی تاریخ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ فرقے بندی کہاں سے ایجاد ہوئی، کہاں سے اس کی شروعات اور ابتدا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پارہ نمبر 4 کی سورہ آل عمران کی ہم ذرا سنیں اور اس کا ترجمہ بھی سن لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈر تو ایک بچہ اپنے ماں باپ سے بھی رکھتا ہے، استاد سے بھی رکھتا ہے، محلے کے چودھری سے بھی ڈرتا ہے، کئی طرح کے خوف اور ڈر ہیں، لیکن سب سے بڑا جو خوف اور ڈر ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ میں احکم الحاکمین ہوں، مالک الملک ہوں، میں قیامت کے دن ایک مشت میں 7 آسمانوں کو پکڑ لوں گا یوں کر کے، اور 7 زمینوں کو لپیٹ دوں گا یوں کر کے۔ تو وہ کتنا بڑا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ پھر کہہ رہا ہے قرآن میں کہ تم نے میری شان کو جانا نہیں، میری جو شان ہے اس شان کو تم نے حقیقت میں سمجھا نہیں ہے۔ تو تم اللہ کی شان کو سمجھتے ہوئے کہ وہ کتنا بڑا ہے کہ 7 آسمانوں کو ایک مشت میں، 7 زمینوں کو ایک مشت میں لپیٹ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں کیسے ڈرنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن نہیں ڈر رہے ہیں ہم، کہاں ڈر رہے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 5 وقت اس کے گھر سے آواز جا رہی ہے، اللہ کا بلاوا جا رہا ہے۔ کہاں ڈر رہا ہے انسان؟ دائیں کان سے سنتا ہے، بائیں کان سے نکال دیتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے
کہ اللہ سب سے بڑا ہے، احکم الحاکمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، مالک الملک ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، خزانے، علم، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اور جب اس کا بلاوا پہنچے تو فوراً آ جانا چاہیے۔ لیکن نہیں ڈر رہا ہے انسان، بالکل بے خوف ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر تو اپنا خوف اور خشیت الہی عطا فرما۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اللہ ایک بات اور کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرنا کہ لوگ تمہیں مسلمان کہیں، مرنے کے بعد لوگ کہیں واقعی یہ ایمان والا انسان تھا، یہ مومن تھا، یہ مسلمان تھا، پکا سچا مسلمان۔ آج کوئی کہتا ہے؟ سینکڑوں جنازے میں نے اپنی زندگی میں پڑھا دیے، پڑھ لیے، پیچھے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ کوئی یہ کہتا معلوم نہیں پڑا کہ یہ آدمی بڑا نیک تھا، بڑا ایمان والا تھا، بڑا پکا سچا مسلمان تھا۔ حالانکہ آج بھی ہیں اہل ایمان۔ اگر ایمان والے ختم ہو جائیں، ایمان والیاں ختم ہو جائیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر دنیا تاریک ہو جائے گی، سورج جو ہے بجائے پورب کے پچھم سے نکلے گا، بات ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ جب تک ایک توحید پرست اللہ والا ایمان والا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر زندہ رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اسلام کا قانون ہیں۔ اللہ کے بندے اور بندیاں ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر دیہات میں، لیکن وہ ایمان نہیں ہے جو ہمارے صحابہ کا ایمان تھا، جو صحابیات کا ایمان تھا۔ وہی ایمان درکار ہے اللہ کو۔ تو ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ ہم پکے سچے مومن مسلمان ہوں، اور لوگ مرنے کے بعد بھی تعریف کریں کہ واقعی یار مسلمان تھا، سچا پکا مسلمان، مومن تھا، موحد تھا۔ یہ پھر آگے ایک چیز اور اللہ نے کہی جو آج کے اس خطبے سے بالکل منسلک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، تفرقہ مت ڈالو، انتشار مت کرو۔ اللہ کی یہ رسی قرآن کریم ہے، یہ چھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی، اتنی مضبوط رسی ہے جس کو اللہ نے اپنی زبان سے حبل کہا، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، واعتصموا، مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے ایک بات کہی کہ اگر تم انتشار کرو گے، اختلاف کرو گے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ پھر کہہ رہا ہے وہی بات کہ آپس میں اختلاف مت کرو، مت بٹو، ایک محمدی پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، اور اگر انتشار کرو گے، اختلاف میں رہو گے، فرقہ بندی میں رہو گے، فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فرقے تھے دین میں، نہ مسالک تھے دین میں، فرقے تھے دین میں، نہ مسالک تھے دین میں، عہد نبی میں ایک تھی امت رسول کی۔ یہ ہے آج اس خطبے میں میرا موضوع سخن کہ ہم سب ایک امت تھے، ایک جماعت تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور
سب سے بہتر دور، پھر خلفاء کا دور، پھر تبع تابعین کا دور. لیکن یہ فرقے بندی کہاں سے شروع ہوئی، یہ ذرا غور سے سن لیجیے آپ. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، آپ کی وصال کے بعد، آپ کی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، تمام مسلمانوں کے مشورے سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. تقریباً 2.5 سال سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال بڑی کامل اکمل طریقے سے اور بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ، بڑے ہی تفکر اور تدبر کے ساتھ، بڑی جاں فشانی کے ساتھ، بڑی شجاع اور بہادری کے ساتھ 10 سال حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ ایران و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. یہ کسی وقت میں سپر طاقتیں تھیں. جیسے آج امریکہ جو ہے سپر طاقت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. سارے مسلم ممالک یا دوسرے ممالک سب اس کے زیر نگی ہیں. ایسے کسی وقت میں ایران، روم، مصر، یہ بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں. دنیا لوہا مانا کرتی تھی اور دنیا سے لوہا منوا دیا. لیکن عمر فاروق کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اپنے پیروں سے، اپنے قدموں سے ایسا ان سلطنتوں کو روندا کہ تاریخ گواہ ہے. آج بھی، آج پوری دنیا مل کر کے جس بیت المقدس کو، جس مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا پا رہی ہے، وہ حضرت عمر کی اکیلی شخصیت اور وہ ذات تھی کہ افلاح اونٹ پر ہے اور 22 لاکھ مربع میل کا گورنر اونٹ کی نکیل پڑھ کر مسجد اقصی کے سامنے، یہودیوں کے سامنے پیدل چل رہا ہے، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی انتشار کے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے حوالے کر دیا مسجد اقصی. لوگ دیکھ رہے تھے کہ موٹے موٹے ہونٹ، سانولا کالا رنگ، عجیب چہرہ، اور جو حسین و جمیل ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، غلام ہے. تو لوگوں کی آنکھیں یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ نکیل پکڑنے والا یہ خادم ہوگا، اور یہ حسین و جمیل چہرہ جو بیٹھا ہوا ہے اونٹ پر، یہ وہی عمر فاروق ہوگا جس کا نام سنا جاتا ہے، جس کے نام سے دنیا تھراتی ہے. اللہ اکبر. لیکن جب پتہ لگا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا گورنر جس کی باری پیدل چلنے کی آ گئی ہے، افلا سے کہتا ہے اونٹ پر سوار ہو جا. افلا کہتے آقا لوگ کیا کہیں گے فلسطین کے، میں آپ کا خادم ہوں. کہ نہیں، اسلام کا قانون ہے اور اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ باری تیری آ گئی ہے، اونٹ پر تو ہی سوار ہوگا اور نکیل عمر کے ہاتھ میں ہوگی. اللہ نے ایسی ان لوگوں کے دلوں پر روب اور کپکپری طاری کی کہ یہی وہ عمر ہے. 22 لاکھ مربع میل کا گورنر، سارے ملک اس کے قبضے میں آ چکے ہیں، اس کے نام سے دنیا تھرا رہی ہے، یہ وہ عمر ہے. اللہ اکبر. بغیر کسی اختلاف کے مسلمانوں مسجد اقصی کو عمر کے حوالے کر دیا. اور پھر حضرت عمر کے دور خلافت کے بعد جب مسجد اقصی پھر یہودیوں کے ہاتھوں میں گئی تو ایک ماں نے ایک بیٹا جنا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے پھر دوبارہ عمر فاروق کے بعد میں اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا. اور جس تاریخ سے سلطان صلاح الدین ایوبی
اس دور سے وہ مسجد اقصی ان یہودیوں کے ہاتھ میں گئی، آج تک وہ آزاد نہیں ہو پائی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فلسطین کے، غزہ کے، حماس کے، لبنان کے، یمن کے تمام مجاہدین طاقت جھونکے ہوئے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما دے۔ ان کا بھی کامل یقین ہے صحابہ کی طرح کہ انشاءاللہ سیز فائر جب ہوگی، جب ہم مسجد اقصی پر اسلامی جھنڈا گاڑ دیں گے اس کی آزادی کا۔ 24,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 62,000 تقریباً لوگ زخمی ہیں جن کا علاج اور معالجہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک شفا ہاسپٹل تھا جو بہت بڑا تھا، جیسے مان لو ہمارے ضلع میں کوئی سدھ ہے یا کوئی اور بھی ہے، تو اس طریقے سے ہاسپٹل تھا، وہاں پر اس ہاسپٹل کو نشانہ بنا دیا گیا، اور بھی چھوٹے موٹے ہاسپٹل ہوں گے، سبھی کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ تو لوگ اس وقت علاج معالجے کے لیے پریشان ہے، صحیح طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے، ان کو دوا نہیں مل پا رہی۔ اللہ ان کی غیبی نصرت اور مدد فرما دے پروردگار۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عمر فتنوں کا دروازہ ہے، جب تک عمر زندہ رہے گا اس وقت تک فرقہ پرستی نہیں ہوگی اور نہ فتنے اٹھیں گے۔ اور حضرت عمر کے 10 سالہ دور حکومت میں کسی ظالم کی، کسی سفاک کی یہ ہمت اور جرات نہیں ہوئی کہ وہ کسی طریقے سے، حالانکہ لوگ دشمنی کے بڑے بڑے حربے کھیلتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت عمر فاروق کو وہ تفکر، تدبر، دور اندیشی، اسی لیے تو ان کا نام فاروق پڑا۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا، دور تک کی سوچنے والا۔ جی بڑی اللہ نے ان کو ایک ایسی عقل اور فراست، علمی فراست عطا فرمائی تھی کہ ظالموں کے، شریروں کے سارے جو ہے ان کی سازشیں ان کو ناکام بنا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم کا قتل ہوا، آپ شہید ہوئے، تو تمام مسلمانوں کی رائے اتفاق سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا گیا۔ 12 سال تک عثمان غنی نے بڑے ہی حوصلہ مندی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ خلافت کی، اور یہاں تک کہ دور آیا کہ جہازوں سے سمندری لڑائی حضرت عثمان غنی کے دور میں لڑی گئی، اور عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ ابھی میں نے بتا دیے آپ کو، اور ایسی ایک دو مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں چندے کے لیے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کی اقلیت ہے، بہت مختصر گھوڑے ہیں، مختصر اونٹ ہیں، اسلحے بھی بہت کم ہیں، اور ان کافروں کی تعداد، یہودیوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد ہے، ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، تیز تور بھی ہیں، سب کچھ ساز و سامان ہے، ان سے نبٹنے کے لیے مسلمانوں مدد کی ضرورت ہے، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، نقدی روپیہ، سونا چاندی، 8 بار اعلان ہوا، 8 بار میں حضرت عثمان غنی نے وہ تعاون کیا کہ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر کے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ عثمان فی الجنہ۔ 8 بار آپ نے کہا کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، آج سے عثمان جنتی ہے، آج کے بعد میں عثمان سے اگر کوئی گناہ بھی ہو جائے گا تو اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرمائے گا، نہیں لکھا جائے گا۔
یہ عثمان غنی کی تاریخ ہے. اسلام کے لیے اپنی دولت، اور واقعی اللہ نے غنی بنایا تھا تو سخاوت بھی ایسی دی کہ دریا دلی، کہ اسلام کے لیے بڑی بڑی دولتیں انہوں نے خرچ کر دی. اللہ اکبر. لیکن دشمنوں کو یہ بات راس نہیں آ رہی تھی. شیطان نے ایک آدمی کے دماغ میں فطور پیدا کیا. یمن کا رہنے والا ایک عبداللہ نام کا یہودی، اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے بہکایا جائے اور ان میں انتشار پیدا کیا جائے، ان میں اختلاف پیدا کیا جائے. یہ بڑی محبت سے، رحم دلی سے، آپس میں بڑے اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں. دنیا ان کے زیر نگو ہو چکی ہے. ان کی طاقت کو کوئی پارا نہیں کر سکتا جب تک یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع رہیں گے. لہذا ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے. اس نے مکہ اور مدینے کا رخ کیا اور پہلے مسلمان ہوا. جب مسلمانوں میں گھل مل گیا، خوب رہنے سہنے لگا، تو اس نے دھیرے دھیرے 1 سے 2 سے 3 سے بات شروع کی. کہا کہ یار ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی بھائی. کیا بات؟ کہ حضرت علی اللہ کے رسول کے سگے چچازاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اہل بیت سے بھی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو ان کے خاندان سے چلی آ رہی ہے بہت پہلے سے یہ چیز. تو خلافت عمر کے بعد میں حضرت علی کو ملنا چاہیے تھی. دیکھیے آپ، اللہ اکبر. جیسے آج RCC کا لنٹر ہے نا، اینٹوں کے لنٹر کی تو بات ہی چھوڑیے، اس میں بھی کہیں پر اگر کوئی تھوڑی سی کمی یا بال رہ جاتا ہے اس کا بھی کام خراب ہو جاتا ہے. اس نے وہی کام کیا. لیکن مکہ مدینہ کے اندر چونکہ سارے لوگ مواحد تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اپنے خاندان کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ دین کا سیدھا اور سچا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے. اس کا منہ بند کر دیا کہ نہیں، یہ بات تمہاری بالکل غلط ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مسلمانوں نے رائے اتفاق سے خلیفہ منتخب کیا. تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے سوچا کہ مکے اور مدینے میں نہیں چلے گی بات ہی. اس نے کوفہ، بصرہ، ایران، عراق، ان جگہوں کا، ان شہروں کا، ان ملکوں کا سفر کیا، اور وہاں مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات وسوسہ ڈالا کہ دیکھو بھائی، یہ حضرت علی ہیں تو حضرت علی رسول اللہ کے چچازاد بھائی بھی ہیں، پھر داماد بھی ہیں، داماد ہونے کا بھی شرف ہے، خاندانی بھی ہیں، اہل بیت سے بھی ہیں، ان کا رتبہ کچھ اور ہی ہے. لہذا عثمان غنی کی جگہ ان کو خلافت ملنا چاہیے تھی. مسلمانوں نے غلط کیا یہ کام. اب دھیرے دھیرے چونکہ شیطان جو ہے بھئی، کسی بھی کام کی آپ بغاوت شروع کر دیں تو آپ کے ساتھ 2 4 6 لوگ جڑیں گے، اور جڑنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ماحول بنتا جائے گا. اب ایک کے کان میں بات پڑی دوسرے کے کان میں، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بس شروع کر دی بات کہ یار بات تو صحیح ہے بھائی، عبداللہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے. اور دھیرے 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 ایک سیلاب کی طریقے سے ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ بصرہ، کوفہ، ایران، عراق، مصر، ان تمام جگہوں سے مسلمان اکٹھے ہو کر کے آگے اور مدینے پر چڑھائی کر دی. وہ تاریخ، اللہ اکبر، 14 دن تک محاصرہ کیے رہے. 14 دن تک عثمان غنی کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا دشمنوں نے. حضرت علی کو بلاتے تھے عثمان غنی، ایک بار تو آئے،
لیکن دوبارہ جب بلایا گیا نہیں آئے. بس یہ بات اللہ کے حوالے ہے کیوں نہیں آئے. 14 دن ہو گئے تھے محاصرے کو. سارے دشمن مکان کو، بڑا بندش کا مکان تھا، عثمان غنی کا، مالدار تھے مدینے کے بھائی. قرآن لے کر کے بیٹھ گئے تھے، روز قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کیونکہ گھر میں سے نکلنے کا کوئی حساب ہی نہیں تھا. عبداللہ ہی نام کا ایک آدمی، ایک یہودی منافق، مکان کے اوپر چڑھا اور اوپر سے چڑھ کر کے نیچے آیا اور اس نے جو حملہ کیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ الفاظ پڑھ رہے تھے. اللہ ہی مدد کے لیے بھی کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ شہادت عظمیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی. قرآن پر وہ خون کی فوار آئی. آج بھی وہ نسخہ مصر میں اور کئی جگہ مسلم حکومتوں کے پاس موجود ہے. اور اس فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو آیت پڑھ رہے تھے، اسی آیت کے اوپر خون باقاعدہ یوں کر کے خون کی فوار گری ہوئی. خیر، اللہ کو پیارے ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے لیے لوگ اتنا زیادہ پریشان رہے کہ کسی طریقے سے دفن ہو جائے آسانی کے ساتھ میں، لیکن دشمنوں نے آسانی کے ساتھ میں دفن نہیں کرنے دیا. کئی روز کے بعد آپ کی تدفین ہوئی. حالات کچھ اس طریقے کے بنے اور مسلمانوں نے بہت جلدی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سپرد خاک کیا. آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ شہادت حضرت عثمان غنی کی ایک ایسا مرحلہ تھی. لوگ کہتے ہیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں اب تک ہوا نہیں ہے. یہ مبالغہ ہے، اس لیے کہ حضرت حسین سے پہلے رضی اللہ عنہ، میں ان کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، میں دل سے ان کی عظمت کا بالکل پابند ہوں اور میں مانتا ہوں کہ آپ کی بھی شہادت ایک بڑی شہادت تھی. لیکن یہ مبالغہ آرائی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کو برطرف کر دیا جائے، عثمان غنی کی شہادت کو برطرف کر دیا جائے، حضرت علی کی شہادت کو برطرف کر دیا جائے، امیر حمزہ کی شہادت کو برطرف کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں اب تک ہوا نہیں. یہ ہے مبالغہ آرائی، یعنی بات کو بڑھا کر پیش کرنا. اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. حضرت حسین شہید کربلا سے پہلے بڑے بڑے شہید ہو چکے تھے. ان میں امیر حمزہ بھی ہے جن کی لاش کے 12 ٹکڑے میدان احد میں دیکھے گئے. اور حضرت صفیہ کو، ان کی بہن کو حضور نے منع کیا کہ زبیر اپنی والدہ سے کہو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے میدان احد میں نہ آئے، اس لیے کہ امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا ہے، ان کا گلا کاٹ دیا گیا ہے، ان کی ناک کان الگ کر دیے گئے، ان کے ہاتھ پیر الگ کر دیے گئے، ان کا سینہ چاٹ کر کے بوتیاں بنا دی گئی ہیں. معاملہ بڑا ہی خراب ہے. وہ ایک عورت ہے. زبیر اپنی والدہ سے کہو کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے نہ آئے قریب میں. اللہ کے رسول کو تھوڑا سا خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے عورت ہے، باویلا کرنے لگے. منظر ایسا تھا بھائی، ایک اعضا یہاں ہے، ایک یہاں، ایک وہاں، ایک وہاں، اس طریقے سے. اللہ اکبر. لیکن زبیر سے کہا جاؤ اللہ کے رسول سے کہو کہ صفیہ بھی امیر حمزہ کی بہن ہے. جس ماں کے شکم میں امیر حمزہ نے قدم پھیلائے تھے، اسی شکم میں صفیہ نے بھی پیر پھیلائے ہیں. میں جس بات سے حضور ڈر رہے ہیں وہ بات بالکل نہیں ہوگی. مجھے اجازت دے حضور، میں اپنے بھائی کی لاش کا مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. جس کے بھائی کی لاش کے ٹکڑے میدان احد میں پڑے ہوں اور حضور روتے ہو وہاں کھڑے ہو کر کے. ذرا غور کریں،
اور ہم یہ کہیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں اب تک ہوا نہیں ہے، یہ امیر حمزہ کی شہادت پر ایک بہت بڑا بار ہے۔ اس لیے کہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے وہاں فرمایا تھا کہ میرے چچا سید الشہداء ہیں، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں اسلام کے لیے، اور قیامت کی صبح تک جتنے شہید ہوں گے اسلام کے لیے، سب سے بڑا شہید میرا چچا امیر حمزہ۔ صفیہ آئی، دیکھا، سینہ کوبی نہیں کی، بال نہیں نوچے، باویلا نہیں کی، بیان نہیں کیا، کسی طریقے کی وہی آہو فگا نہیں کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بھائی کی شہادت کے ذریعے مجھے عزت بخشی ہے۔ قیامت کے دن بڑے بڑے شہید ہوں گے، ان کی مائیں آئیں گی، ان کے بھائی آئیں گے، ان کے بیٹے آئیں گے، ان کی بیویاں آئیں گی، سب شوق سے اور فخر سے کہیں گے کہ اللہ میں نے اپنی شوہر کو تیری راہ میں شہید ہوتے دیکھا، میں نے اپنے ماں آئے گی کہ میں اپنے بیٹوں کو، میں نے 4 بیٹوں کو تیری راہ میں شہید ہوتے دیکھا، کوئی بھائی آئے گا، کوئی بیٹا آئے گا، کوئی باپ آئے گا، لیکن اے اللہ جب صفیہ کا نمبر آئے گا تو صفیہ بھی سر اٹھا کر یہ کہے گی کہ اللہ شہید تو بہت ہوئے اور بہت شہادتیں دیکھی گئی، لیکن میدان احد میں جو شہید ہوا ہے میرا بھائی امیر حمزہ، اس جیسا شہید میں نے اپنی زمانے میں نہیں دیکھا۔ میرے بھائی کی لاش کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان غنی کی بھی شہادت ایک بڑی شہادت تھی۔ عثمان غنی کی شہادت سے 4 فرقے وہاں سے وجود میں آئے۔ بات میں یہی ختم کر دیتا ہوں، اس کا جو فرقے یہ کون کون سے بنے اور پھر کتنی آگے بعد بڑی فرقوں میں، یہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں پورا کر دوں گا، اور تھوڑا سا کچھ رمضان کے تعلق سے بھی اس خطبے میں کچھ بیان ہو جائے گا۔ تو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ 1:15 ہو گئے، اب گھڑی کی سوئیاں بھی اجازت نہیں دے رہی ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، لہذا میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ اگلے خطبے تک اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں کتاب و سنت کی باتیں سن سکیں اور اپنے دلوں کو منور کر سکیں، اپنے قلوب کو منور کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارے اس اسٹیج سے، اس نبی کے مبارک جگہ سے جس کو منبر رسول کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ ہمیں بڑی ہمت اور جرات چاہیے، کوئی بھی بات اپنی طرف سے ادھر ادھر کی لایانی بات یا جھوٹ یا افطرا، ہم جو بات بھی کہتے ہیں مسجد کا یہ اللہ کا گھر ہے، پھر یہ منبر رسول ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ہی حق بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اور ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ کوئی بھی بات ہماری زبان سے ایسی لغو واہیات منکرات جھوٹ کے دائرے میں ایسی کوئی بات ہماری زبان پر نہ آئے کہ جس سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتے ہیں، الحمدللہ یہ توحید پرستوں کی ایک شان ہے، اور ہمارے مسلیان کی بھی شان ہے الحمدللہ۔ اگر ہمارا خطیب، ہمارا وائس کہیں پر کوئی ذرا سا بہکتا ہے، کہیں لغزش آتی ہے، تو لوگ ادب کے دائرے میں پوچھتے ہیں کہ امام صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن آج جو مسلمان گمراہ ہیں، ان کی گمراہیت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے بنی اسرائیل کی طرح۔ حضور نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں بھی بڑے عالم ہوئے اور انبیاء بھی ہوئے، لیکن ان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ علماء جو ان کے حوار کہہ دیتے تھے، جو بات بھی چاہے بھلے سے وہ غلط بات ہو اور لوگ سمجھتے تھے یہ بات غلط ہے، تو کہتے تھے نہیں، جو کہہ دیا وہ آمنا صدقنا۔ آج بھی بریلویت کے اندر اور دیوبندیت کے اندر اور جتنے بھی فرقے ہیں اہل حدیث کے علاوہ، ان کے اندر یہی بات ہے، یہی گمراہیت کا ان کے سبب بنی ہوئی ہے کہ ان کا مولوی چاہے وہ منبر رسول سے کہے یا اسلامی اسٹیج سے کہے یا مسجد میں بیٹھ کر کہے یا کھڑے ہو کر کہے یا کسی جلسے و جلوس میں کہے، بڑی لغو واہیات باتیں الٹی سیدھی جس کا کتاب و سنت سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں ہمارے امام صاحب نے، قاری صاحب نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ان کی گمراہیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آج الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ جماعت حقہ، جماعت اہل الحدیث جو اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے، اور جو
الحمدللہ ایک صحیح راستے پر گامزن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو رہنما ہیں، ان کے جو مبلغ ہیں، جو علماء ہیں، جو واعظ ہیں، جو خطیب ہیں، وہ اسٹیج سے، منبر رسول سے کتاب و سنت کی بات دلیل کے ساتھ میں تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بھی لغو بات کسی طریقے کی جھوٹ اور افتراء نہیں کہی جاتی، اور اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں سب کو صحیح باتیں سن کر ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین یہ توحید پرست ہیں، ان کے عملی طور پر کارنامے بہت ہی خراب ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے مسجد محمدی اہل حدیث میں منبر رسول پر دعا کر رہا ہوں خلوص کے ساتھ، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کی توحید کو پختہ اور مضبوط کر دے۔ اے اللہ ان کی توحید میں روح ڈال دے۔ اے اللہ یہ توحید پر پوری طریقے سے گامزن رہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی توحید والیاں بن کر رہیں، اور کتاب و سنت کے عامل بن کر رہیں، اور ان کی زندگیوں میں حیا اور شرم، اور جو ہمارے اسلاف کی ماں بہنوں کے اندر حیا اور شرم تھی، وہی ہماری ان خواتین کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر اللہ تو پیدا فرما دے۔ اللہ جب تک یہ دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔